جو اصل مقصد ہے کام کا اس کی طلب امت میں پیدا نہیں ہوگی جب تک کسی بھی اجتماع سے پہلے 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق محنت نہ ہو. کوئی اجتماع کامیاب نہیں ہے, کوئی اجتماع کامیاب نہیں. ہم اجتماعات کی کامیابی مجمع کی کثرت کو اجتماع کامیابی سمجھتے ہیں. فلاں اجتماع بہت کامیاب ہوا کہ اسے مجمع بہت آیا. حالانکہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ مجمع کام کے تعارف کی وجہ سے آیا, مجمع کام کے تعارف کی وجہ سے آیا مجمع, یا کسی مقصد کی وجہ سے آیا. اگر یہ مجمع اجتماع میں آ کر واپس چلا جائے, اگر یہ مجمع اجتماع میں آ کر واپس چلا جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی اجتماع کی کامیابی نہیں ہے. اجتماع کی کامیابی نہیں ہے. بہت ضروری بات میں عرض کر رہا ہوں, اجتماع کی کامیابی نہیں ہے. اگر ایک فرد بھی اجتماع سے واپس چلا جاتا ہے بیان سن کر تو یہ ہماری اجتماعی کامیابی نہیں ہے. کیونکہ آپ ذرا غور کیجئے صحابہ کی سیرت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت پر, کہ آپ کے پاس جب کوئی مجموعہ آیا یا کوئی فرد آیا, وہ کیونکہ محنت کے راستے سے لائے جاتے تھے, وہ محنت کے راستے سے لائے جاتے تھے, تو ایسا کوئی نہ ملے گا الا ماشاءاللہ جن کے مقدر میں ہدایت تھی ہی نہیں. ورنہ اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ آ کر بات سن لی, ایک مرتبہ آ کر بات سن لی اور اس ماحول میں کان بات پڑ گئی, پھر وہ واپس نہیں گئے, واپس نہیں گئے. اب ہمارے کام کرنے والوں کا خیال اجتماع میں مجمع کی کثرت پر ہے, مجمع کی کثرت پر ہے, مجمع کی کثرت پر ہے. ہر جگہ کے کام کرنے والوں کا اب تاثر یہ ہے کہ اگر مجمع کم ہے تو اجتماع ناکام ہو گیا, مجمع زیادہ ہے تو اجتماع کامیاب ہو گیا. حالانکہ اجتماع کی کامیابی یہ ہے کہ 100% جمع ہونے والے 100% اللہ کے راستے میں نکل جائیں. اس لیے کہ ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے, ہمارا جمع ہونا واپس جانے کے لیے نہیں ہے, ہمارا جمع ہونا خروج کے لیے ہے. میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات دور صحابہ میں کیوں تھی, یہ بات دور صحابہ میں کیوں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو ماحول کی طرف لانے کے لیے اور اعمال دعوت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک مستقل محنت اور نقل حرکت تھی. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں کہ جب کسی کو دعوت دینے کے لیے داعی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس قدم اٹھانے پر مدعو کے دل کو متاثر کر دیتے ہیں, مدعو کے دل کو متاثر کر دیتے ہیں. یہ اس راستے کی تکالیف کی خاصیت ہے, اس راستے کی تکالیف کی خاصیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں مشورہ کیا کدھر سے جانا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ ایک راستہ یہ مختصر ہے اور ایک راستہ یہ بھی ہے, لیکن ایک راستہ ہے یہ اس میں ڈاکو رہتے ہیں, اس میں ڈاکو رہتے ہیں. فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے. حالانکہ آپ سوچئے کہ کون آدمی ڈاکوؤں کا راستے اختیار کرے گا یہ جانتے ہوئے کہ یہاں ایسے ڈاکو ہیں جو ہر گزرنے والے کو لوٹتے ہیں. کون ہوگا جو, کس کی عقل اس بات کو گوارا کرے گی کہ ڈاکو کا راستے اختیار کیا جائے سفر کے لیے. اگر نہیں کسی نے یوں بھی کہہ دیا مذاق میں, اس پہ بھی آدمی اپنا راستہ بدل دیتا ہے کہ نہیں
اس راستے میں سنا ہے کہ ڈاکو ہیں، اور راستے اختیار نہیں کرے گا۔ فرمایا ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے۔ اللہ کی شان، آپ نے وہ راستے اختیار کیا اور دونوں ڈاکو آپ کو ملے راستے میں، دونوں کو آپ نے دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، دونوں کو دعوت دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے لیے حکم فرمایا کہ ہمارے پاس مدینے میں آؤ۔ ایک دیہاتی کو آپ نے سفر میں دعوت دی، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنے گھر۔ فرمایا اس بات کی گواہی دو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے حکم عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے؟ آپ نے فرمایا اس کھجور کے درخت پر جو کھجوروں کا گچھا لٹکا ہوا ہے، یہ گچھا گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ گچھا گواہی دے گا، یہ گچھا گواہی دے گا۔ وہاں سے وہ درخت کے اوپر سے گچھا ٹوٹ کر چل کر نیچے اترا، آپ کے قریب آیا، 3 مرتبہ اس کھجور کے خوشے نے گواہی دی کہ آپ فرما رہے ہیں بات صحیح ہے۔ یہ واقعات تو ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم ان سارے واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور اس زمانے کے ساتھ مخصوص کر کے ہی سوچتے ہیں کہ بھئی وہ زمانہ تھا، یہ زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ چیزیں ہو گئی، لیکن اس زمانے میں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، اگر دعوت سنت کے مطابق ہو اور انفرادی دعوت پر کا اہتمام ہو تو اللہ رب العزت آج بھی ایسی ظاہر کے خلاف شکلیں ظاہر فرما دیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس لیے کہ غیبی مدد کہتے ہی اس کو ہیں، غیبی مدد کہتے ہی اس کو ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مال خرچ کرنے سے ثواب تو مل جائے گا، مال خرچ کرنے سے ثواب تو مل جائے گا، بشرط یہ کہ خرچ کرنے والا مخلص ہو۔ لیکن غیبی نصرت کیا ہے؟ غیبی نصرت، غیبی نصرت یہ ہے کہ تمام اقوام باطن وہ اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، یہ غیبی نصرت ہے۔ تمام اقوام باطن اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، انہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے سوائے اس کے کہ وہ کہیں کہ بس سچا مذہب یہی ہے، سو رہے بات نہیں سن رہے، سمجھ لے کہ سچا مذہب یہی ہے، انہیں کوئی اور راستہ نظر نہ آئے اپنی نجات کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت انفرادی دعوت میں رکھی ہے، یہ خاصیت انفرادی دعوت میں رکھی ہے، یہ خاصیت اللہ نے انفرادی دعوت میں رکھی ہے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اجتماعات، مولانا ایسا کا ملفوظ ہے بلکہ فرماتے تھے کہ اجتماعات کام کا جز نہیں ہے، اجتماعات کام کا جز نہیں ہے، اجتماعات کام کا جز نہیں ہے۔ وہ تو جب گشت کیا